جنگ بندی کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا پہلی بار ویڈیو پیغام جاری۔ جنگ میں ایران کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کی۔ کہا ایران کے حملوں تلے صہیونی ریاست کچلی جا چکی تھی۔ امریکہ اسرائیل کی مکمل تباہی کے خدشے پر جنگ میں شامل ہوا، کچھ حاصل نہ کر سکا۔ آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ ایران کا بڑے امریکی فوجی اڈوں تک رسائی حاصل کرنا ایک بڑی کامیابی ہے۔ دوبارہ جارحیت ہوئی تو مستقبل میں بھی جواب دیں گے۔ اگر کوئی جارحیت ہوئی تو دشمن کو یقیناً بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران اسرائیل جنگ بندی میں پاکستان نے انتہائی مؤثر کردار ادا کیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان نے بھرپور اور مستقل انداز میں ایران کی حمایت کی۔ ایران نے پہلی مرتبہ جس انداز میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا ایران نے صدر آصف زرداری، میرا اور فیلڈ مارشل کا نام لے کر شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر سے ملاقات کے بعد آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی استنبول میں ایرانی وزیر خارجہ سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل کی کھلے دل سے تعریف کی اور صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت۔ پہلگام واقعے پر بھارت کا موقف مسترد۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پہلگام واقعے کا ذکر نہ ہونے پر مشترکہ اعلامیے پر دستخط نہ کیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر اور فلسطین کا پرامن حل یقینی بنائے۔ تمام ریاستیں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو سیاسی رنگ دینے سے گریز کریں۔ کشمیر اور جعفر ایکسپریس حملوں کے پس پشت عناصر کو عالمی سطح پر جواب دہ بنایا جائے۔ جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے قومی سلامتی کے مشیروں کے اجلاس میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے آ گئے۔ بھارت کے اجیت دووال کو پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے لاجواب کر دیا اور عاصم ملک کے ہاتھوں ناک آؤٹ ہونے کے بعد اجیت دووال خاموش ہو گئے۔ وفاقی کابینہ نے آئندہ مالی سال کے لیے فائنانس بل کی منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ کی شکوار منظوری۔ کاربن لیوی سے متعلق اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کے اراکین نے مالیاتی بل کے حق میں ووٹ دیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں لطیف کھوسہ نے کہا کہ اگر اسی طرح بجٹ پاس کریں گے تو بھکاری ہی رہ جائیں گے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اس بجٹ میں 64% خسارہ ہے۔ موجودہ بجٹ ملک اور قوم کے لیے گھاٹے کا بجٹ ہے۔ اللہ نہ کرے سری لنکا کا سلسلہ چل نکلے۔ جنید اکبر نے کہا کہ جن کا مینڈیٹ نہ ہو وہ عوام کا خیال نہیں رکھتے، جو ان کو لائے یہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ دیکھنا ہے الیکشن کمیشن نے آئین سے روگردانی کی یا سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے۔ جسٹس امین الدین خان کے مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ صرف 39 امیدواروں نے وابستگی ظاہر کی۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ بقیہ 41 بھی بیان حلفی دے سکتے تھے۔ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ تمام دستاویزات جمع کرائی گئیں اور سب نے وابستگی ظاہر کی تھی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کیوں نہیں کرائے؟ جو جماعت پارلیمانی نہ ہو کیا اسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ وکیل نے کہا کہ کرائے گئے مگر وہ بھی چیلنج ہو گئے۔ بینچ نے التوا کی درخواست مسترد کر دی۔ آپ مجھ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں؟ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کا 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی وکیل سے مکالمہ۔ عدالت نے نیب کی جانب سے کیس کی تیاری کے لیے مہلت کی استدعا منظور کر لی۔ بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنجا پور، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینیٹر شبلی فراز، فیصل جاوید سمیت پارٹی کے دیگر اہم رہنما بھی عدالت میں موجود تھے۔ جبکہ عدالت کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد نے جمع ہو کر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حق میں نعرے بازی کی۔ قائم مقام چیف جسٹس نے وکلاء اور عدالت میں موجود دیگر افراد کو تنبیہ کی کہ وہ عدالت کے ڈیکورم کا خیال رکھیں اور عدالت پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں۔ میرے لیڈر عمران خان ہیں، صرف انہی کے سامنے جواب دہ ہوں، مجھے صرف عمران خان کو مطمئن کرنا ہے۔ علیمہ خان سے متعلق سوال پر علی امین گنڈا پور نے صاف جواب دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے مزید کہا کہ بجٹ کے حوالے سے انہوں نے میرے فیصلے کی تائید کی ہے۔ حکومت ختم کرنے کے لیے ایک چال چلی گئی تھی، بجٹ پاس نہ ہوتا تو میں نااہل ہو جاتا۔ فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کا آئین میں حق ہے، بانی پی ٹی آئی کی ہدایت نہیں تھی اس حد تک جانا ہے کہ حکومت چلی جائے۔ عمران خان کا اختیار ہے، جب کہیں گے ہم حکومت اڑا دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے ایسا ہی رویہ رکھا تو کسی فائنانس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔
کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، عمران خان لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے، مائنس عمران خان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان پر واضح کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کرنے کا تصور بھی حقیقت سے دور ہے۔ میں ان کے خاندان اور خصوصاً علیمہ باجی کو بھی تسلی دیتا ہوں کہ خان صاحب پاکستان کی سیاست میں پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں، پارٹی میں بانی پی ٹی آئی کے احکامات پر ہی عمل ہو رہا ہے۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی عمران خان سے ملنے اڈیالہ جیل پہنچ گئے، کہا عمران خان کو کوئی ملک کی سیاست سے مائنس ہی نہیں کر سکتا۔ اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل آیا ہوں، یہاں آیا تو آگے پولیس کھڑی کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے موقف کو درست سمجھتا ہوں، عمران خان رہائی نہیں مانگ رہا، وہ رول آف لا مانگ رہا ہے۔ جو بھی لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے قریب گیا، میں نے اس سے فاصلہ اختیار کیا۔ موجودہ حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں، اسی لیے بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات پر ٹیکس لگا دیں، پورا پاکستان آئے گا اور سارا بجٹ خسارہ پورا ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی نے دلچسپ تجویز دے دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ اپنی جیب سے ساری رقم خرچ کریں گے۔ اس پر اقبال آفریدی نے کہا کہ فاٹا کو ٹیکس میں رعایت دیں، اس پر ٹیکسز نہ لگائیں۔ بینک سے سالانہ نقد رقم نکلوانے کی حد 10 کروڑ روپے مقرر کر دی گئی۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے بینکوں اور ایف بی آر نے ڈیٹا کے تبادلے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹیز، قرضہ جاتی سیکیورٹیز، میوچل فنڈز اور منی مارکیٹ میں 5 کروڑ روپے تک رقم نئی سرمایہ کاری تصور ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر جعلی اشیاء کی مانیٹرنگ کے لیے گریڈ 16 کے کسی بھی صوبائی افسر کو اختیارات دے سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اشتہارات سے حاصل آمدن پر ٹیکس لینے والا ایف بی آر ایجنٹ کے طور پر کام کرے گا۔ ڈیجیٹل سروسز، اشیاء اور اشتہارات سے متعلق گوشوارے جمع نہ کرانے پر 10 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا۔ غیر ملکی کمپنی 120 دن اشتہارات چلانے کے بعد ڈیجیٹل ٹیکس نہ دے تو اس کمپنی کو مقامی پلیٹ فارم سے ادائیگی نہیں ہوگی۔ پاکستان ہاکی ٹیم کی پرو لیگ میں شرکت مالی وسائل سے مشروط ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دعوت نامے کے تحت پی ایچ ایف کو پہلا جواب کل دینا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ مالی وسائل نہ ہوئے تو پاکستان ہاکی ٹیم پرو لیگ میں شرکت نہیں کرے گی۔ پی ایچ ایف کو پرو لیگ میں شرکت کے لیے 50 کروڑ روپے سے زائد کی رقم درکار ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکریٹری جنرل رانا مجاہد کا کہنا ہے کہ پرو لیگ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، امید ہے کہ موجودہ صورتحال پر وزیر اعظم ہماری مدد کریں گے۔ پرو لیگ کے لیے ہاں کر کے شرکت نہیں کریں گے تو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن پابندی لگا دے گی۔